عائشہ، اگر ہم چاہتے ہوئے بھی کسی نامحرم کی محبت کو اپنے دل سے نہ نکال پائیں تو جبکہ ہمیں پتہ بھی ہو وہ ہمیں نہیں مل سکتا۔ وہ لائبریری میں نظریں چکائے سامنے بیٹھے لڑکے سے پوچھ رہی تھی جو اس کو ایک فرشتے سے کم نہیں لگ رہی تھی، جس کی قربت اس کو ہمیشہ سکون دیتی تھی۔ زمینہ، کچھ رشتوں کا کوئی وجود نہیں ہوتا، وہ صرف ہمارے لیے ایک آزمائش بن کر آتے ہیں۔ ایسی آزمائش جس میں ہم بے اختیار ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے۔ ہمارا دل اور دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ہم سمندر کی لہروں کی طرح، پانی کے بہاؤ کی طرح بہتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ اور ان کچھ رشتوں کی آزمائش تو پھر بھی قابل برداشت ہوتی ہے، مگر یہ جو نامحرم سے محبت کی آزمائش ہوتی ہے نا، یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ ہم اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ ہمارا جو دل ہے نا، یہ کمبخت دل، اس کو محبت چاہیے ہی چاہیے ہوتی ہے۔ کوئی کہے کہ اس کا دل محبت نہیں مانگتا، اس کے دل کو محبت کی طلب نہیں، تو میں اس کو اس جہاں کا سمجھوں گی، مطلب اس جہاں کا ہے ہی نہیں وہ۔ پتہ ہے زرمینہ، ہر دل کو محبت کی طلب ہوتی ہے، ہر دل کو محبت ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اب محبت تو ہونی ہی ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے دل کی لو اس ہستی سے لگا لیں جس کی محبت ہمیں فیض دیتی ہے، ہمیں دنیا میں ایک عزت دیتی ہے، جس کی محبت ہمیں کبھی ذلیل نہیں کرتی، کبھی رسوا نہیں کرتی۔ پتہ ہے زرمینہ، یہ جو دنیا کی محبت ہوتی ہے نا، یہ ایک نامحرم کی محبت، یہ ہمیں ذلیل کرتی ہے۔ ہمارے ہاتھ ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں آتا، اور یہی محبت ہمیں دنیا میں رسوا کر کے خود پیچھے رہ جاتی ہے، ہمیں دنیا کا سامنا کرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ پتہ ہے زرمینہ، محبت میں رسوا ہوئے لوگوں کو تو اپنے سگے رشتے بھی قبول نہیں کرتے۔ وہ بول رہی تھی ایک دن میں، ایک طرز میں، اور وہ جو بغیر چادر کے حجاب لیے اس کے سامنے بیٹھی تھی، اس کو بہت اچھے سے ذلیل ہونا سمجھ آ گیا تھا۔ محبت کے ہاتھوں اپنے ہی رشتوں سے ٹھکرایا جانا سمجھ آ گیا تھا۔ اس کو اس کی ماں نے عزت کی خاطر ٹھکرا دیا تھا، جس نے اس کو جنم دیا تھا، اس کی پیدائش پہ دیگیں چڑھائی تھی۔ آج اس ماں نے اس سے چادر لے لی تھی، اس کو اس گناہ کی سزا دی تھی جس کا اس نے اعتراف ہی نہیں کیا تھا، وہ گناہ جس کو اس نے اپنی زبان سے قبول ہی نہیں کیا تھا۔ پتہ ہے زرمینہ، یہ جو محبت والے ہوتے ہیں نا، جب ان کو ان کا محبوب میسر ہوتا ہے، یہ دنیا کو بھول جاتے ہیں۔ ان کی دنیا بس اس ایک شخص سے ہی شروع ہوتی ہے اور اسی پہ ختم ہوتی ہے۔ محبوب کی قربت اس کو ساتھ میں آسمان تک لے جاتی ہے۔ وہ زمین پہ رہ کر زمین والوں کو کچھ نہیں سمجھتے۔ محبوب کا نام بھی کسی سے سن لیں تو اس کا قتل خود پر واجب سمجھتے ہیں۔ ان کی انا کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ ان کا غصہ ان کی کمزوری بن جاتا ہے۔ وہ محبوب کا نام کسی اور کے منہ سے سن کر اپنی عقل کھو بیٹھتے ہیں، اپنے غصے کو خود پر غالب کر لیتے ہیں۔ یہ جو محبت والے ہوتے ہیں نا، یہ بہت خر دماغ ہوتے ہیں، محبوب کے سوا کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر یہی لوگ جو محبت میں ہار جاتے ہیں نا، تو سب سے پہلے ان کا غرور ٹوٹتا ہے، ان کی انا کا قتل ہوتا ہے۔ وہ جو دنیا میں سر اٹھا کر چلتے ہیں، محبت میں ہار جانے کے بعد خود کو زمین توش کر دیتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے تم نے محبت میں ہارنے والوں کو؟ ان سے زیادہ خوش اخلاق اور عاجز کوئی نہیں ہوتا۔ وہ جو دنیا کو جوتی کی نوک پر رکھ کر چلتے ہیں، محبت میں ہارنے کے بعد مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے ہیں، پھر ان کو غصہ نہیں آتا۔ پھر وہ زمین والوں میں رہ کر خود کو زمین کے کونے میں قید کر دیتے ہیں، خود کو تنہائی کے سپرد کر دیتے ہیں، اپنے ہی دل کی دنیا خود پر تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ عاشق بھی کچھ عجیب سی مٹی کی پیداوار ہے۔ جب محبت پاس ہوتی ہے تو آسمان کی بلندیوں پہ ہوتے ہیں، اور جب اسی محبوب کے ہاتھوں ہارتے ہیں تو خود کو زمین کی گہرائیوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کیا محبت کرنا اتنا بڑا جرم ہے؟ اس نے کھوئے ہوئے ذہن کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ کون کہتا ہے محبت کو جرم ہے؟ محبت بالکل بھی جرم نہیں ہے، محبت بس آزمائش ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا زمینہ، کیسی آزمائش ہے یہ محبت۔ بس اتنا کہوں گی، اگر یہ آزمائش حد سے تجاوز کر جائے تو محبت سے دستبردار ہونا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس محبت سے کنارہ کشی ہی ہماری ذات اور ہماری ذات سے جڑے لوگوں کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ یہ دل کب کس کو سنتا ہے؟
اس نے آہستہ سے کہا، جو سامنے بیٹھی لڑکی کو واضح سنائی دیا، زرمینہ، ہم اسی دل کے ہاتھوں اپنا پورا وجود ذلیل کرواتے ہیں۔ یہ جو دل ہوتا ہے نا، ہمیں یہی رسوا کرواتا ہے۔ بس اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ ہمارے دل کے بنجر زمین میں اپنی محبت کی ہریالی کرے، آمین، ہمارے دل کو اپنا نور بخشے۔ دیکھیں نا، ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں بات کرتے کرتے کہاں سے نکل گئے، کہاں سے کہاں تک نکل آئے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کو دیکھا جو چہرے پہ بغیر کسی تاثر کے اس کو بس سن رہی تھی۔ عائشہ آپ نے کہا کہ مسلمان بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسد رکھتے ہیں۔ کیا کوئی مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حسد کر سکتا ہے، ان سے بغض رکھ سکتا ہے؟ اور ان صحابہ کرام سے جو خلفۂ راشدین ہوں، اپنے وقت کے خلیفہ ہوں۔ حضرت عمر فاروق کی نام پر اس کو پھر سے اس کی کہی ہوئی پہلی بات یاد آئی۔ زرمینہ، یہ جو لوگ عمر کو نہیں مانتے نا، مجھے بہت حیرت ہوتی ہے، یہ کیوں نہیں مانتے؟ کیا یہ اپنی ایمان کو سرکار پاک کے عاشقوں کو نہ مان کر تکمیل تک پہنچا سکیں گے؟ یہ کس عمر کو ماننے سے انکار کرتے ہیں؟ جو بات کرتا تھا تو اللہ رب العزت آسمان سے آیت اتارتا تھا، اس کی کہی ہوئی بات آیت بن کر اترتی تھی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلام کا پہلا مارکہ بدر ہے، لہٰذا مدینہ سے باہر نکالا جائے، آپ کے اس بات پہ اللہ رب العالمین نے ایک دم سورہ انفال کی آیت نمبر 5 اتاری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسے ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا۔ القرآن سورہ انفال آیت نمبر 5۔ اور جب فاروق اعظم نے فرمایا ازواج مطہرات کو پردہ کرنا چاہیے، تو آسمانوں اور زمینوں کے مالک نے عمر کی بات پہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 59 اتاری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ القرآن سورہ الاحزاب 33 آیت نمبر 59۔ اتنا ہی نہیں زرمینہ، ایسی لاتعداد باتیں ہیں جو عمر کے منہ سے نکلیں اور آیت بنا کر خدا پاک نے کتاب اقدس میں محفوظ کر لی۔ ایک جگہ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، تو آسمان سے آیت اتری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ القرآن سورہ توبہ آیت نمبر 80۔ مجھے نہیں سمجھ آتی زمینہ، عمر کے منہ سے بات نکلتی تھی اور خدا پاک اس کو وحی بنا دیتا تھا، اور یہ لوگ اس عمر سے بغض رکھتے ہیں۔ یہ جو لوگ گھر والا اور در والا کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوا نا اہل بیت کے علاوہ کسی کو نہ مانا جائے۔ کیا لوگوں کو نہ مان کر ہم خود کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم خود کو مومن کہہ سکتے ہیں؟ اہل بیت کی محبت اپنی جگہ ہے، ان کی محبت جتنی محبت ہم چاہ کے بھی کسی سے نہیں کر سکتے، تو کیا ہم ان کی محبت میں اس قدر گم ہو جائیں گے آقا جان کے جانشین ساتھیوں کو ان کے دوستوں کو ہی در والا بنا دیں؟ مجھے ان لوگوں کی ایسی باتوں سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد آتا ہے جو انہوں نے فرمایا تھا، میرے بارے میں 2 قسم کے شخص ہلاک ہو جائیں گے، پہلا غالی، اوپر محبت میں ناجائز افراط کرنے والا، اور دوسرا بغض کرنے والا یعنی کہ ہجرت باز۔ فضائل الصحابہ الامام احمد۔ ایک اور جگہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک قوم لوگوں کی جماعت میرے ساتھ اندھا دھند محبت کرے گی حتیٰ کہ وہ میری افراط والی محبت کی وجہ سے جہنم کی آگ میں داخل ہوگی، اور ایک قوم میرے ساتھ بغض رکھے گی حتیٰ کہ وہ میرے بغض کی وجہ سے جہنم کی آگ میں داخل ہوگی۔ بس یہیں سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے، جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نہیں مانتے، ان سے بغض رکھتے ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ واللہ اعلم، کون حق پر ہے؟
کون صحیح ہے کون غلط ہے، بس اتنا ہی کہوں گی۔ اللہ پاک ہر ایک کو حق پہ چلنے کی توفیق دے، جو حق پہ ہے وہ ہمیں مل جائے، آمین۔ وہ ایک خوبصورت انداز میں بول رہی تھی، اس کو ہمیشہ سے اس کے بولنے کا انداز اچھا لگتا تھا، اس کی باتیں ہمیشہ اس کے دل میں اترتی تھیں۔ عائشہ، میرا ماننا یہ ہے کہ دین اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے آگے سے بنا رکھا ہے۔ ہم کیوں پڑے ان فرقوں کے چکروں میں جبکہ قرآن پاک میں سب کچھ موجود ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی، ہر کوئی قرآن پاک صرف اپنی بات ثابت کرنے کے لیے کیوں کھولتا ہے؟ قرآن پاک کو صرف اپنے حق میں دلیلوں کے لیے کیوں دیکھتا ہے، اور اپنے مطلب کی دلیلیں ڈھونڈ کر خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے؟ کس نے کہا ہے آپ صحابہ کرام کو نہ مانو؟ کیا آپ صحابہ کو نہیں مانو گے تو اہل بیت ایسے آپ کو محبت ثابت ہو جائے گی؟ اہل بیت سے محبت تو ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کا ستون ان کی محبت سے پروان چڑھتا ہے۔ جن کے دل میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی محبت نہیں تو میں اس کو مسلمان ہی نہیں مانتی، میں تو ان کو سرعام کافر کہتی ہوں، میں ان پہ سرعام لعنت بھیجتی ہوں۔ لیکن یہ جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو در والا کہتے ہیں اور تو یہ غلطی میں ہیں، بہت بڑی غلطی میں ہیں۔ اگر وہ در والے ہوتے تو گھر والے کبھی نہ بنتے جن کو بیٹیاں دی جاتی ہیں، وہ گھر والے ہوتے ہیں، در والے نہیں۔ بے شک زمینہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، بس خدا پاک مجھ سمیت ہر ایک پہ اپنا کرم کرے، اپنا رحم کرے، آمین سم آمین۔ آمین آمین۔ آپ سے بات کر کے ہمیشہ میری روح کو سکون ملتا ہے عائشہ، میرا اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، آمین۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرنے لگی جس سے بات کر کے وہ اپنے ہر دکھ ہر درد بھول گئی تھی۔ فضا، خیر تو ہے؟ آج آپ کی دوست سب سے چھپی چھپی کہاں بیٹھی ہیں؟ ہانیہ نے اپنی کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے دور سے کہا۔ اس کو چھپ کر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے ہانیہ صاحبہ؟ فضا نے بھی اسی انداز میں پینسل کو منہ میں پکڑے کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے سے بولا۔ آپ تو برا ہی منا گئی ہیں، میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی، کب سے وہ نظر نہیں آئی نا؟ اس نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے پاؤں سامنے والی کرسی پر رکھے اسی طنزیہ انداز میں کہا، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے محترمہ، آپ خود پہ اور اپنے کام پہ دھیان دیں۔ اب کی بار اس کا لہجہ اور انداز ایسا تھا کہ ہانیہ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ میں خود پہ بھی بہت اچھے سے دھیان دیتی ہوں اور اپنے کام پہ بھی، تمہیں مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب کی بار اس کو طیش آیا اور اس نے ٹیک ہٹائی اور آگے ہو کر بیٹھ گئی۔ اسی طرح آپ کو بھی زمینہ کا پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے اسی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اور سامنے والے کی خاموش چیخیں نکلنے لگی۔ ارے ہانیہ جی، کبھی ہمارا بھی پوچھ لیا کریں۔ دور بیٹھے مدثر نے شرارتی سے انداز میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ کو لازمی ہوتا ہے اپنی بکواس کرنا؟ سنے تو صحیح، ہم تو آپ کے لیے پھول برساتے ہیں مگر آپ سنتے ہی نہیں ہیں۔ یہ جو آپ میرے لیے پھول برسا رہے ہیں نا، یہ کہیں اور جا کر برسائیں۔ لیکن ہانیہ جی، پتہ نہیں کدھر پھنس گئی میں ان جاہلوں میں، اس نے اپنے کندھے سے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ جدھر بھی پھنسی ہو نا ہانیہ، علاج ہے تمہارا۔ فضا نے اس کو مدثر کے ساتھ الجھے دے کر اپنے دل میں کہا، تم دفع ہوتے ہو ادھر سے یا میں جاؤں؟ ہائے ہانیہ جی، ہم تو آپ کے دیدار کے لیے یہاں بیٹھے ہیں بس، ٹھیک ہے میں ہی چلی جاتی ہوں یہاں سے۔ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کر کہ دل ابھی بھرا نہیں۔ اس کو جاتا دیکھ کر مدثر نے اپنی بے سری آواز میں گانا شروع کیا اور کلاس میں اونچے اونچے کہہ کے سنائی دینے لگے۔ کہاں ہو تم ملکہ؟ وہ گراؤنڈ میں کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جہاں پہ بھی وہ اس کو ایک دفعہ بھی نظر آئی تھی اس نے ہر جگہ دیکھا، کہیں تو وہ اس کو ایک بار نظر آ جائے۔ سر وجدان جی، آپ کو لائبریری میں میم بلا رہی ہیں، آپ سے ایک ٹاپک ڈسکس کرنا تھا ان کو۔ وہ اس کے ڈپارٹمنٹ کے باہر کھڑا اس کو ادھر ادھر ڈھونڈ رہا تھا کہ ایک لڑکی اس کے پاس آئی اور میم فائزہ کا میسج دیا۔ لائبریری میں ہے وہ؟ اس نے بیزاری سے اس سے پوچھا، جیسے وہ وہاں پہ نہ جانا چاہتا ہو۔ اس نے تو ابھی اس کو دیکھنا ہے، لائبریری میں تو بہت وقت لگ جائے گا۔ جی سر، وہ لائبریری میں ہے، انہوں نے ٹاپک ریلیٹڈ بکس وہاں نکالی ہوئی ہیں تو وہ کہہ رہی تھی وہیں پہ ڈسکس ہو جائے۔ اس لڑکی نے اس کو تفصیل سے بتایا۔ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں لائبریری۔ وہ اس لڑکی کو بھیج کر اپنے اسی انداز میں دوڑتا ہوا جانے لگا۔
آپ سے بات کر کے ہمیشہ ہی اچھا لگتا ہے عائشہ۔ وہ لائبریری میں بیٹھی اس لڑکی سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اچھا زمینہ، اب میں چلتی ہوں، میری کلاس کا بھی وقت ہو گیا ہے۔ آج ماشاء اللہ ہماری اچھی بات ہو گئی۔ آپ یہیں پہ ہیں ابھی زمینہ؟ نہیں نہیں، میں بھی بس آپ کی وجہ سے اتنا بیٹھ گئی، میں چلتی ہوں ابھی۔ اس نے اپنا حجاب صحیح کیا اور وہاں سے اٹھنے لگی۔ وجدان صاحب لیٹ ہو گئے ہیں آپ۔ میم فائزہ نے اس کو آتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور دور سے ہی دبی آواز میں مسکراتے ہوئے اس کو بولا۔ وہ جو اٹھنے لگی تھی وہیں کی وہیں رہ گئی۔ اس کا نام سنتے ہی اس کے اٹھنے قدم وہیں پہ رک گئے۔ محبت کہاں اختیار میں ہوتی ہے۔ وہ جو کچھ پل پہلے محبت سے دستبرداری چاہتی تھی، اس کو دیکھتے ہی سب کچھ بھول گئی۔ سوری لیٹ ہو گیا میں۔ وہ وہیں سے معذرت کرتا کرتا آ رہا تھا، جیسے ہی اس کی نظر سامنے بیٹھی اس لڑکی پر پڑی وہ ہل نہ سکا، مزید کچھ بول نہ سکا۔ وہ وہیں کھڑا ہوا، آنکھیں بند کی، دل میں الحمدللہ کی صدا گونجی۔ اس کا دل چاہا وہ جو اگلا قدم اٹھائے وہ اس لڑکی کی طرف ہو جو سامنے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ وجدان صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ جلدی ہے۔ میم فائزہ کی آواز پہ وہ چونکا اور ان کی طرف دیکھنے لگا۔ جی میں آ رہا ہوں۔ مسکراتے ہوئے وہ ان کے پاس گیا، کرسی اس کی طرف کی جہاں سے وہ نظر آئے اور بیٹھ گیا۔ اس دوران اس کی نگاہوں نے بس اسی کا طواف کیا۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی تھی۔ وہ جو اس کے سامنے نظریں جھکا لیتا تھا، وہ اس کو غور سے دیکھا کرتی تھی۔ وہ اس کو ایسے دیکھتی تھی جیسے آج آخری بار اس کا دیدار کر رہی ہے۔ اس کے بعد یہ لمحے اس کو کبھی میسر نہیں ہوں گے۔ زمینہ چلیں پھر؟ عائشہ نے کرسی سے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے اس کو کہا، جو محبوب کی زیارت کیے بیٹھی تھی۔ اس کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اب وہ کبھی اس کو دیکھ نہیں پائے گی۔ وہ اس کو اپنی آنکھوں میں قید کر رہی تھی، آنکھوں سے دل میں اتار رہی تھی۔ زمینہ چل رہی ہیں آپ؟ اس نے اس کو کھویا ہوا دیکھا اور ایک بار پھر پوچھا۔ وہ جو کسی اور ہی جہاں میں تھی فوراً اٹھی، بیگ لیا اور جانے لگی۔ وہ اس کو جاتا دیکھ رہا تھا، وہ اس کو روکنا چاہتا تھا، اس سے پوچھنا چاہتا تھا وہ کدھر تھی، موبائل کیوں آف تھا، اس کو اپنا حال دل سنانا چاہتا تھا، اس کو بتانا چاہتا تھا یہ ہجر کی راتیں اس پہ کیسی گزری تھیں۔ وہ کہنا چاہتا تھا وہ مر جائے گا تمہارے بغیر، مگر اس سب سے زیادہ اہم تھی اس کی عزت۔ وہ تو اس کا نام نہیں لیتا، اس کو اتنے لوگوں میں کیسے روک لے، اس کو لوگوں کی نظروں میں کیوں لے آئے، وہ تو اس کو اپنے آپ سے بھی چھپاتا تھا، دنیا کے سامنے اس کو کیسے لے آئے۔ محبت کی پہلی شرط ہی عزت ہوتی ہے۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ وہ محبت سے زیادہ اس کی عزت کرتا تھا، اس کی عزت کا مان رکھتا تھا۔ وہ جا رہی تھی اور وہ اس کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ قصہ ابھی حجاب سے آگے نہیں بڑھا، میں آپ وہ جناب سے آگے نہیں بڑھا۔ مدت ہوئی کتاب محبت شروع کیے لیکن میں پہلے باب سے آگے نہیں بڑھا۔ لمبی مسافتیں ہیں مگر اس سوار کا پاؤں ابھی رکاب سے آگے نہیں بڑھا۔ رخسار کا پتہ نہیں، آنکھیں تو خواب ہیں، دیدار ابھی نقاب سے آگے نہیں بڑھا۔ وہ لذت گناہ سے محروم رہ گیا جو خواہش ثواب سے آگے نہیں بڑھا۔ اماں آپ ابو کو منائیں، ابو کو بولیں وجی اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فاطمہ ماں کے پاس بیٹھی ان کو بتا رہی تھی ان کا بیٹا کیسے اس لڑکی سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہے، کیسے اس کے عشق میں پاگل ہوا چاہتا ہے۔ فاطمہ ہم سید ہیں، ہمارا اپنا مقام ہے، ہم باہر کسی قوم سے لڑکی کیسے لے آئیں؟ اماں جب آپ یہ بات کرتی ہیں نا مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ ماں کی اس بات پر اس کا وجود جلا تھا۔ وہ جو سالوں سے چپ تھی آج بول رہی تھی۔ وہ بیٹی تھی، آج بھی اپنے حق میں نہیں بول رہی تھی۔ وہ بہن تھی، اپنے بھائی کے لیے بول رہی تھی۔ تو کیا کریں ہم؟ تم لوگوں کو پکڑ کر باہر دے دیں؟ اماں مجھے نہیں سمجھ آتی کب بدلے گی یہ سوچ؟ ہم بیٹیوں کے سینے میں بھی دل ہوتے ہیں۔ اماں ہر لڑکی کا ارمان ہوتا ہے اس کی شادی ہو، اس کے ہاتھوں پہ مہندی لگے، وہ بھی شادی کا سرخ جوڑا پہنے، اس کا شوہر ہو جو اس کا خیال رکھے، اس کا اپنا گھر ہو، اس کے بچے ہوں، اس کو بھی ماں بننے کا شرف حاصل ہو، اس کے پیروں کے نیچے بھی جنت ہو۔ وہ ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے کوئی خواب سنا رہی ہو، جیسے کوئی کہانی ہو جو وہ بڑی چاہوں کے ساتھ ماں کو سنا رہی ہو۔ فاطمہ بس کر جاؤ، ماں نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جیسے بیٹی کا دکھ اب اور نہیں سن سکے گی۔
اور نہیں برداشت کر سکے گی۔ یہ تو ایک بیٹی بول رہی تھی، اب تو باقی 4 رہتے تھے جن کے اپنے ارماں ہیں، اپنے خواب ہیں، اپنی خواہشات ہیں۔